فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ طاہر بن حمدان صدرنشین تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی نے اپنے بیان میں ایک صحافتی بیان میں کہا ہے کہ اردو اکیڈمی ریاست تلنگانہ میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کے طور پر نافذ کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گی اور تمام متعلقہ حکام سے درخواست کی جائے گی کہ اردو کو دوسری سرکاری زبان کے طور پر لاگو کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی سرکاری زبانی ترمیمی ایکٹ 2017 مورخہ 2 دسمبر 2017 جو مورخہ 27 اپریل 2018 سے نافذ العمل ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے تمام ضلع کلکٹروں اور ضلع اقلیتی بہبود کے عہدیداروں کو مورخہ 6 مارچ 2024 کو ایک مکتوب جاری کیا ہے کہ وہ اپنے متعلقہ اضلاع میں تمام سرکاری دفاتر، تنظیموں، اداروں میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کے طور پر لاگو کر کے تیلگو میڈیم آنگن واڑی اسکول کے مماثل اردو میڈیم آنگن واڑی اسکولوں کے قیام کو یقینی بنائیں اور اردو لسانی اقلیتیں جو ریاست میں بڑی تعداد میں آباد ہیں ان کی سہولت کے لیے اردو میں پبلک نوٹس، سرکولر، میمورنڈم وغیرہ کا اجرا سرکاری دفاتر و مدارس و کالجز پر سائن بورڈز پر اردو زبان تحریر کروائیں۔ شہر میں ایک انسپیکٹر کو رشوت کی رقم قبول کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق CCS سے وابستہ انسپیکٹر سدھاکر نے ایک معاملے میں شکایت کنندہ سے 15 لاکھ روپے رشوت طلب کی تھی۔ ابتدا میں 5 لاکھ روپے ادا کیے گئے، اس کے بعد پھر 3 لاکھ روپے متاثرہ شخص نے انسپیکٹر کو دیے اور 3 لاکھ روپے مزید ادا کرنے کا معاہدہ طے پایا تھا۔ انسپیکٹر شکایت کنندہ سے CCS کے قریب پارکنگ کے مقام پر 3 لاکھ روپے وصول کر رہا تھا کہ ACB عہدیدار وہاں پہنچ گئے۔ ذرائع کے مطابق انہیں دیکھ کر انسپیکٹر رقم کا بیگ چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا، تاہم ACB کے حکام نے تعاقب کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ تیلگو کی نصابی کتب میں اس سال ایک بڑی گڑبڑ سامنے آئی۔ ان نصابی کتابوں میں گزشتہ سال کے پیش لفظ کے ساتھ کے چندر شیکھر راؤ KCR کا نام بطور چیف منسٹر اس سال کی کتابوں میں بھی طبع ہو گیا۔ اس گڑبڑ سے تلنگانہ کی کانگریس حکومت کو خفت اٹھانی پڑی ہے۔ اول تا دہم کی نئی نصابی کتابوں کو طلبہ میں تقسیم کیا گیا، جس میں گزشتہ سال کا پیش لفظ شائع ہو گیا۔ گرمائی تعطیلات کے بعد 2 جون کو اسکولوں کی کشادگی کے پہلے دن اول تا دہم جماعت کی تیلگو نصابی کتابیں تقسیم کی گئی۔ ذرائع نے دعویٰ کیا کہ عہدیداروں نے ابتدا میں ان کتابوں کو واپس طلب کرنے کی کوشش کی، مگر اب عہدیدار یہ مشورہ دے رہے کہ اب اس پیش لفظ کو اندرونی کور پیج کے پچھلے صفحات پر چسپاں کیا جائے تاکہ سابق حکومت کا حوالہ نظر نہ آنے پائے۔ رابطہ پیدا کرنے پر محکمہ تعلیمات کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ طلبہ میں کوئی مخصوص خاص کتابیں تقسیم نہیں کی گئیں، بلکہ چند ایک اصلاحات ترامیم کے ساتھ نصابی کتب طلبہ میں تقسیم کیے جاتے ہیں، مگر تلنگانہ اسٹیٹ یونائیٹڈ ٹیچرز فیڈریشن نے ریاستی حکومت سے اس معاملے کی انکوائری کرانے، اس غلطی کے ذمہ دار عہدیداروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ فیڈریشن کے جنرل سیکریٹری چاوا روی نے الزام عائد کیا کہ اسٹیٹ کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ کے عہدیداروں کے تساہل غفلت سے یہ بھیانک غلطی سرزد ہوئی ہے۔ انہوں نے حکومت سے اس سارے معاملے کی تحقیقات کرانے اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ کچھ ممالک میں پولیو کے معاملے لگاتار بڑھ رہے ہیں، جس پر حکومت ہند گہری نظر رکھ رہی۔ موجودہ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے مرکزی حکومت نے پولیو متاثرہ 11 ممالک کے سفر سے قبل ٹیکہ کاری کو لازمی قرار دے دیا۔ بغیر ٹیکہ کاری کے پولیو متاثرہ ممالک سے آنے والے مسافروں کو بھی ہندوستان میں داخل ہونے سے روکا جا رہا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مرکزی وزارت نے پرانے اصولوں میں ترمیم کرتے ہوئے مسافروں کے لیے اورل پولیو ویکسین OPV کے علاوہ
علاوہ انیکٹیویٹڈ پولیو ویکسین IPV کو بھی منظوری دی ہے۔ یہ خوراک سفر سے کم از کم 4 ہفتے قبل لینا لازمی ہے۔ دونوں میں سے کسی بھی ایک ٹیکے کی خوراک کا سرٹیفکیٹ سفر کے لیے قابل قبول ہوگا۔ بتایا جا رہا ہے کہ مرکزی حکومت نے افغانستان، کیمرون، نائجیریا، پاکستان، صومالیہ اور شام کو اینڈیمک ممالک جہاں مقامی سطح پر پولیو پھیلا ہے اس کے زمرے میں رکھا۔ دوسری طرف ملاوی، موزمبیق، میڈاغاسکر، کانگو اور DR کانگو کو پولیو وائرس پھیلاؤ کے زمرے میں رکھا گیا۔ حکومت نے گزشتہ 1 مئی سے ان ممالک سے مسافروں کی آمد و رفت پر نگرانی شروع کر دی ہے۔ سینٹرل ڈائریکٹوریٹ آف ہیلتھ کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر شیکھا وردھن نے جاری ایک خط میں کہا ہے کہ ہندوستانیوں یا پھر بیرون ممالک کے شہریوں کے لیے عمر اور ٹیکہ کاری کی حالت سے متعلق پرواہ کیے بغیر روانگی سے پہلے ایک خوراک لینا لازمی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئندہ وقت میں انفیکشن متاثرہ ممالک کی فہرست میں ترمیم بھی کی جا سکتی ہے۔ AIMIM کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے الزام عائد کیا کہ حالیہ لوک سبھا انتخابات کے بعد ملک کے کئی حصوں میں مسلمانوں پر حملوں کے واقعات میں اضافہ ہو رہا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پوسٹ کرتے ہوئے حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ نے استفسار کیا کہ کہیں سنگھ پریوار مسلمانوں سے انتقام تو نہیں لے رہا۔ اویسی نے دعویٰ کیا کہ انتخابات کے نتائج کے اعلان کے بعد ملک کے کئی حصوں میں مسلمانوں پر حملوں کے واقعات بڑھ گئے۔ اتر پردیش میں 2 علماء کا قتل کر دیا گیا۔ اکبر نگر میں مسلمانوں کے مکانات کو مسمار کر دیا گیا۔ چھتیس گڑھ میں 2 مسلمانوں کو ہجومی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ مجلس کے سربراہ نے مزید کہا کہ کہیں سنگھ پریوار مسلمانوں سے بدلہ تو نہیں لے رہا۔ چندر بابو نائیڈو کی پارٹی TDP کو آندھرا پردیش میں مکمل اکثریت حاصل ہونے کے بعد چندر بابو نائیڈو نے چوتھی بار وزیراعلی کے عہدے کا حلف لیا تھا۔ اب آندھرا پردیش کے وزراء کے قلمدان بھی تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق وزیراعلی CM نائیڈو نے نظم و نسق کے قلمدان کو اپنے پاس رکھا ہے۔ خیال رہے کہ TDP نے BJP اور جن سینا کے ساتھ انتخابات سے قبل اتحاد کیا تھا اور نائیڈو کی پارٹی کو سب سے زیادہ سیٹیں حاصل ہوئی۔ جن سینا پارٹی کے صدر پون کلیان کو کئی وزارتوں کی ذمہ داری دی گئی۔ جن سینا پارٹی کے سربراہ کو پنچایتی راج، ماحولیات، جنگلات، سائنس اور ٹیکنالوجی کے قلمدان دیے گئے، جبکہ CM نائیڈو کے بیٹے نارا لوکیش کو تعلیم، IT، الیکٹرانکس اور کمیونیکیشن کا محکمہ دیا گیا۔ وہیں انیتا ونگل پوڈی کو ہوم افیئرز اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا قلمدان دیا گیا۔ ستیہ کمار یادو کو محکمہ صحت اور پیولا کیشو کو مالیات کا محکمہ دیا گیا۔ ان وزراء کے علاوہ کنجراپو اچن نائیڈو کو زراعت، تعاون، مارکیٹنگ، حیوانات، ڈیری ڈیولپمنٹ اور فشرائز، کولو رویندر کو کانکنی اور جیولوجی ایکسائز کے قلمدان دیے گئے۔ دین منوہر کو فوڈ اینڈ سول سپلائز، کنزیومر افیئرز اور پونگورو نارائن کو میونسپل ایڈمنسٹریشن اور شہری ترقی کا محکمہ۔ کسی کا باپ تو تابوت میں واپس آیا تھا تو کسی کا بیٹا۔ کوچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سب کی آنکھیں نم تھی۔ کویت میں زبردست آتش زدگی میں ہلاک 45 ہندوستانیوں کی لاشوں کو لے کر فضائیہ کا ایک خصوصی طیارہ کوچی پہنچا۔ تقریباً 35 ایمبولینسیں اور پولیس کی گاڑیاں کوچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے نیڈمبسری میں واقع ایک ٹرمینل کے باہر قطار میں کھڑی تھی تاکہ یہاں ہلاک ہوئے ہندوستانیوں کی لاشیں وصول کی جا سکیں اور ان کے افراد خاندان بھی آس پاس آنسو سے بھری آنکھوں کے ساتھ انتظار کر رہے تھے۔ اس دوران گھر کے کچھ لوگ لاش کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ کویت میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین بھاری دل اور نم آنکھوں والے تھے۔ اس دوران جب ایک شخص نے خاندان کے ایک فرد کا تابوت دیکھا جس پر تصویر لگی تھی تو وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ تابوت کو گلے لگا کر رونے لگا۔ وہ بار بار تابوت پر لگی تصویر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ وہ بار بار تصویر کو چھو رہا تھا اور رو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود اکثر لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اسی طرح کوچی ایئرپورٹ پر خاندان کے 35 افراد موجود تھے جو اپنی لاشیں لینے آئے تھے۔ کویت میں 6 منزلہ عمارت میں آگ لگنے سے 45 ہندوستانیوں کی موت ہو گئی۔ اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کے لیے الگ سے مالی امداد کا اعلان کیا گیا ہے۔ کیرالہ حکومت کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق ملیالی نژاد صنعت کاروں نے بھی مرنے والوں کے لواحقین کے لیے 5 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ ہر مرنے والے کے لواحقین کو 2 لاکھ روپے۔ یوسف علی اپنی خیراتی تصویر کے لیے مشہور ہیں۔ یہ گروپ ملک بھر میں مشہور لولو مال چین چلاتا ہے۔ 260
اس گروپ میں 100 سے زیادہ ریٹیل آؤٹلیٹس ہیں، 70,000 سے زیادہ لوگ کام کرتے ہیں۔ اس کمپنی نے حیدرآباد، کوچی، ترووننتپورم، بنگلور، لکھنؤ اور کوئمبتور میں لولو مالز کھولے ہیں۔ کمپنی کے ویب سائٹ کے مطابق لولو گروپ ریٹیل، مہمان نوازی، تقسیم، مینوفیکچرنگ میں شامل ہے۔ یہ فلم اور پروسیسنگ، مہمان نوازی اور ریئل اسٹیٹ میں کاروبار کرتا ہے۔ اس کا سالانہ کاروبار $8 بلین ہے۔ یوسف علی کا نام اس شخص کے طور پر بھی درج ہے جو زیادہ تر ہندوستانیوں کو بیرون ملک ملازمتیں فراہم کرتا ہے۔ یوسف علی 1955 میں تھریسور، کیرالہ میں پیدا ہوئے تھے۔ یوسف کے والد وہاں ایک چھوٹی سی کرانے کی دکان چلاتے تھے۔ انہوں نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈپلومہ کیا۔ اس کے بعد 1973 میں وہ اپنے چچا کے پاس گئے جو متحدہ عرب امارات میں ریٹیل اسٹور چلاتے تھے۔ ابوظہبی پہنچنے کے بعد یوسف نے امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار میں اپنی قسمت آزمائی۔ اس سلسلے میں انہیں کافی سفر کرنا پڑا اور اس دوران انہیں سپر مارکیٹ کھولنے کا خیال بھی آیا۔ کانگریس نے میڈیکل داخلہ امتحان نیٹ کے معاملے پر حکومت کو گھیرتے ہوئے کہا کہ سچ کو چھپانے کے لیے پورے معاملے پر لیپا پوتی کی جا رہی، لیکن سوال 24 لاکھ بچوں کے مستقبل کا ہے، اس لیے سپریم کورٹ کے جج کی نگرانی میں کیس کی تحقیقات کی جانی چاہیے۔ کانگریس کے کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے سربراہ پون کھیرا نے پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ حکومت انہی اصولوں کا سہارا لے کر پورے معاملے پر لیپا پوتی کرنے کی کوشش کر رہی جو میڈیکل اور انجینئرنگ کے داخلے امتحانات میں گریس نمبر دینے کی بات کر کے لیپا پوتی کرنے کی کوشش کر رہی۔ انہوں نے طنزی انداز میں کہا، نام ہے نیٹ کے نتائج کو دیکھ کر یہ عمل بالکل بھی صاف، شفاف یا صحت مند نہیں لگتا۔ اس امتحان سے ملک کے 24 لاکھ بچوں کا مستقبل برباد ہو گیا ہے۔ پچھلے 8 برسوں میں 7 طلبہ ایسے تھے جنہوں نے پورے نمبر حاصل کیے تھے، لیکن اس سال 66 طلبہ نے پورے نمبر حاصل کیے۔ اس پر وزیر تعلیم کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ جب بہار کی پولیس نے پیپر لیک معاملے میں کچھ لوگوں کو پکڑا اور گجرات کے گودھرا میں بھی ایسا ہی معاملہ سامنے آیا تو یہ گھوٹالہ سامنے آیا۔ ناگر کرنول ضلع کے خانہ پور گاؤں میں محکمہ برقی کے عہدیداروں نے ایک صارف کو 21 کروڑ روپے سے زیادہ کا بل جاری کیا ہے۔ ایک طرف ریاستی حکومت غریبوں کو 200 یونٹ تک برقی مفت فراہم کر رہی تو دوسری طرف محکمہ بجلی پر بڑے بڑے بلز جاری کرنے کا الزام لگایا جا رہا۔ صارفین نے کئی مقامات پر میٹر ریڈنگ میں غلطیوں کی شکایت کی۔ اب تک جھونپڑیوں میں رہنے والے عوام کو کئی لاکھ روپے پر مشتمل بجلی کے بلز جاری کرنے کے واقعات سامنے آئے۔ ناگر کرنول ضلع کے خانہ پور گاؤں کے ایک صارف کا مئی کے مہینے کا 21 کروڑ روپے سے زیادہ کا بل وصول کرنے کا معاملہ سامنے آیا۔ محکمہ برقی کے اہلکاروں نے خانہ پور گاؤں میں ویما ریڈی کے گھر سے میٹر ریڈنگ لی اور اسے 21 کروڑ 47 لاکھ روپے کا بل حوالے کیا۔ حیران ویما ریڈی نے یہ معاملہ بجلی محکمے کے افسران کے نوٹس میں لایا۔ عہدیداروں کے مطابق میٹر ریڈنگ لینے والے شخص کو بظاہر یہ نہیں معلوم تھا کہ ریڈنگ کیسے لی جائے۔ اس نے 1970 سے ویما ریڈی کے ذریعے استعمال کی گئی بجلی کا حساب لگایا اور اس سے وصول کیے جانے والے ماہانہ بجلی کے چارجز مقرر کیے۔ اس نے 1970 سے 5 جون 2024 تک بل جاری کیا۔ صارفین کی جانب سے بلوں میں ایسی واضح غلطیوں کا ذمہ دار محکمہ بجلی کو قرار دیتے ہیں جو سرکاری لائن مینوں کی خدمات استعمال کرنے کے بجائے پرائیویٹ افراد کی خدمات سے استفادہ کرتے ہیں۔ ممتاز مسلم تنظیم جمعیت العلماء ہند نے مسلمانوں سے درخواست کی ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے وقت سرکاری رہنمائی خطوط کی سختی کے ساتھ پابندی کریں اور ذبح کیے گئے جانوروں کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر نہ کریں۔ عید الاضحیٰ پیر کے روز منائی جائے گی۔ جمعیت کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ اسلام میں قربانی کا کوئی متبادل نہیں اور یہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے۔ ارشد مدنی نے کہا ہے کہ یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ مسلمان قربانی کرتے وقت احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں۔ تشہیر بالخصوص ذبح جانوروں کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کرنے سے گریز کریں۔ انہوں نے مسلمانوں سے خواہش کی کہ وہ قربانی کرتے وقت سرکاری رہنمائی خطوط کی سختی کے ساتھ پابندی کریں اور ممنوعہ جانوروں کی قربانی سے گریز کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی مقام پر شر پسند عناصر بھینس کی قربانی روک دیں تو چند باشعور اور باسوق افراد کو انتظامیہ کو اعتماد میں
میں لیتے ہوئے قائل کرنا چاہیے اور پھر قربانی کی جانی چاہیے، لیکن اگر اس مذہبی فریضے کی تکمیل کا کوئی راستہ نہ ہو تو کسی اور قریبی مقام پر قربانی کی جانی چاہیے جہاں کوئی دشواری نہ ہو۔ انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر صفائی ستھرائی کا خصوصی خیال رکھیں۔ سعودی عرب میں وزارت حج و دیگر سرکاری اداروں کی جانب سے حج انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، جبکہ لاکھوں کی تعداد میں عازمین حج مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی ہلال احمر اتھارٹی نے مسجد الحرام کے اطراف ٹاورز سے ایئر ایمبولینس سروس کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیر صحت اور اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین فہد الجلال بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزارت کی جانب سے اٹھایا جانے والا یہ اقدام حج 2024 کے دوران عازمین کی سیفٹی، ان کی جان بچانے اور صحت خدمات کے حوالے سے مملکت کی تیاریوں کا حصہ ہے۔ حج کے دوران چلائے جانے والے یہ سروس ایک مربوط صحت نظام کا حصہ ہے جو ہنگامی کال موصول ہونے اور سروس فراہم کرنے سے شروع ہو کر مریض کے خصوصی صحت مرکز تک منتقل کرنے پر ختم ہوتی ہے۔ ایئر ایمبولینس سروس مختلف مقامات پر مریضوں تک تیزی سے پہنچنے، ہنگامی طبی خدمات کی فراہمی اور مریضوں کو مختصر وقت میں صحت مراکز تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ Hidayah Islamic International School expands to Toli Chowki and Aramgarh, Hyderabad, offering academic excellence with Islamic values and Hifz-e-Quran. Our campus boasts modern amenities, sports facilities, and a commitment to holistic development. Transport services available. Join us for a transformative educational journey at Hidayah Islamic International School. Success in both the worlds. Admissions are open. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فیزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔